الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ رمضان کے اس مہینے میں موجود ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ، اکثر مسلمان، روزے رکھ بھی رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، سارے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے یہ سارے کام قبول فرمائے، ہماری نجات کا اور ہماری ترقی کا اس کو دنیا اور آخرت میں ان چیزوں کو سبب بنائے، آمین۔ بھائیو، آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا یہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اس قرآن پاک میں اس میں دلائل ہیں ہدایت کی دلائل ہیں، اور فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، شرک میں، توحید میں، یہودیت میں، اسلام میں، بدعت میں، سنت میں فرق کرنے والی چیز، دلائل موجود ہے اس کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اب وہ روزہ رکھے۔ پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے یہ حکم تھا صحت مند آدمی بھی چاہے روزہ رکھے چاہے فدیہ دے دے، لیکن دوسرا حکم یہ آ گیا جو تم میں سے موجود ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں گنتی پوری کرے۔ فعدت من ایام اخر، کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر، رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ میرے بندو بیمار ہو کہ سفر میں ہو کچھ بھی ہو روزہ رکھنا پڑے گا، پہلے زمانے میں بہت سارے ایسے حکم تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد پہ آسانی کی کہ بیماری ہے نہیں رکھو، سفر کی حالت میں ہے مت رکھو، بعد میں پوری کر لو، آسانی کر دیا۔ کیوں آسانی کی؟ تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، ورنہ تمہاری گنتی پہلے کم رہ جاتی۔ اب تم گنتی پوری کرو تاکہ پورا پورا اللہ کے یہاں اجر لو۔ اس کا اجر الصوم لی فانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر اس کے بعد تم اللہ کی تکبیر کرو جب یہ روزے پورے کر لو، یعنی عید کی رات پھر تکبیرات کرو۔ بھائیو، اس آیت میں بیماری کا ذکر ہے۔ بیمار آدمی جو وقتی بیمار ہوتا ہے بعد میں اس کو پوری کر لے گنتی کو۔ دوسرا سفر کا ذکر ہے، تو سفر کی حالت میں کچھ لوگ ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھ سکتے۔ پچھلی دفعہ یہاں کچھ ساتھیوں نے، جو بہت سارے ڈرائیور ہمارے ساتھی ہیں، لمبے لمبے سفر پر ہوتے ہیں، یہاں سے کبھی سعودیہ، کبھی دبئی، کبھی اور دوسرے ملک جاتے ہیں، تو وہ بھی پوچھ رہے تھے۔ تو میں سفر سے متعلق تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، پھر آگے بہت سارے اور مسئلے مسائل ہیں، ان پر انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی، اس کے دلائل میں اور اس دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان میں شدید گرمی تھی، سفر کے لیے نکلے، اور وہ سفر مکہ کی فتح کا تھا، فتح مکہ کا سفر تھا، شدید گرمی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک مقام ہے قدید، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، رمضان کا روزہ توڑ دیا،
اور لوگوں کو بھی کہا کہ تم بھی روزہ توڑ دو کہ بہت سخت گرمی ہے اور ہم سفر کی حالت میں ہیں، تاکہ امت کے لیے آئندہ آسانی ہو۔ اگر اس طرح کی سخت گرمی ہو، سفر ہو، کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، چلو میں رکھ لیا، اگر آسانی ہے تو رکھ لیں، لیکن اگر دیکھتا ہے کہ مشقت ہے، میں نے تو سوچا تھا اتنا مشکل اور اتنی گرمی نہیں ہوگی، یہ تو بہت گرمی ہو گئی ہے، تو اگر توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے، ہماری یہ سنت ہے۔ یہ نہیں کہ جان دے دے اور کہا نہیں توڑوں گا۔ بعض لوگ ایسے نہیں ارے بھائی انجیکشن لگا لو، تمہاری طبیعت خراب ہے، تم گر گئے ہو، تم کو چوٹ لگی ہے، خون نکلا ہے، روزہ توڑ دو۔ نہیں میں نہیں توڑوں گا۔ ارے جان بچانا فرض ہے۔ ابھی آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کچھ کھاؤ، آپ کچھ انجیکشن لو، ورنہ اور بہت خراب مسئلہ ہو جائے گا، ممکن ہے کوئی چیز اور خراب ہو جائے یا آپ مر جاؤ۔ تو ہمارے لیے سنت موجود ہے ایسی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے کو توڑ دیا، اس کو مسلم شریف نے بیان کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ہوتے تھے، بعض ہم میں سے روزے سے ہوتے تھے اور بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے۔ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں رکھ لوں گا، میرے اندر طاقت بھی ہے، اتنی ہمت بھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھ سکوں گا، بہت سخت گرمی ہے۔ تو روزہ رکھنے والا بے روزے داروں کو عیب نہیں لگاتا تھا اور بے روزے دار روزے دار کو عیب نہیں لگاتا تھا۔ اور کہتے ہیں راوی کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، شدید گرمی تھی، اس قدر گرمی تھی کہ ہم اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھتے تھے کہ کچھ ٹھنڈک ہم کو مل جائے، اور ہم میں سے صرف 2 آدمی روزے دار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسرا سفر ہے، پہلے دوسرا سفر تھا، وہ فتح مکے کا تھا، یہ کوئی اور سفر ہے۔ ایک ہم میں سے رسول اللہ روزے سے تھے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ اس کو فتح الباری نے اور مسلم نے بیان کیا ہے۔ بھائیو، سفر میں آدمی روزہ رکھے یا افطاری کرے، آئیے اس سے متعلق کچھ حدیثیں سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں من افطر فحسن، جو روزے کی حالت میں یعنی سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا وہ اچھا ہے۔ حسن کہا آپ نے، بہتر ہے۔ سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا، روزہ کھول دیتا ہے یا شروع سے ہی نہیں رکھتا کہ اس کو پتہ میں نے سفر کرنا ہے صبح، تو یہ اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے۔ وَمَنْ صَامَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، اور جو سفر میں روزہ رکھ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی چلو کوئی مشکل نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، رکھ لیا تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر نہیں رکھتے تو بہتر تھا۔ اس کو مسلم شریف نے بیان کیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم، اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں، اللہ نے تم کو چھوٹ دی ہے، چھٹی دی ہے، اجازت دی ہے کہ سفر کی حالت میں تم روزہ مت رکھو۔ تو اگر تم دیکھتے ہو کہ میں نہیں رکھوں گا تو اللہ کی رخصت پہ عمل کرو، اللہ کی رخصت کو لے لو۔ دوسری، کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر اس طرف گئے ہیں کہ روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے۔ پہلی روایت میں تو یہ پتہ چل رہا ہے نہ رکھنا حسن ہے اور رکھنا اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن دوسری روایت ہے اس میں ایسا پتہ چل رہا ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ ایک صحابی ہیں حمزہ بن عمر الاسلمی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت روزہ رکھتا ہوں، میری عادت ہے کثرت سے روزہ رکھوں، افاصوم فی السفر،
اللہ کے رسول میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا ان شئت فصم، تیری مرضی، تو دیکھتا ہے میں طاقت میں ہوں، رکھ سکتا ہوں تو رکھ دو، وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ، اور اگر تم چاہو تو روزہ کھول دو، نہ رکھو۔ یہ بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ تمہاری مرضی سفر میں روزہ رکھو، تمہاری مرضی سفر میں نہیں رکھو۔ اگر نہیں رکھو گے تو بعد میں رکھنا پڑے گا، گنتی تو پوری کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ نہیں رکھا تو پھر چھٹی، بعض یہ سمجھتے ہیں نا، ان کو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اور کچھ حدیث اس طرح بھی آئی ہے جس میں اگر مشقت ہے تو پھر اس میں یہ حکم ہے کہ نہیں رکھیں، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا نڈھال ہو رہا ہے، بڑا تھکا ہوا ہے، بیٹھ گیا ہے، اور لوگوں نے اس کے سایہ کیا ہوا ہے دھوپ سے بچانے کے لیے اس کے اوپر، تاکہ اس کو ذرا آرام پہنچے۔ قد ظلل علی فقال ما هذا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قالوا صائم، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے روزہ رکھا ہوا، حالت سفر میں ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ اگر آدمی دیکھتا ہے کہ میں اتنا تھک جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، مشقت میں آ جاؤں گا، لوگوں کو بھی تکلیف دوں گا، تو پھر سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ تو اس لیے بھائیو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے ان ساری احادیث سے، اگر ہمارے ٹرک والے بھائی دیکھتے ہیں کہ میں تو اے سی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور ابھی مسلسل چلتے ہی رہنا ہے، اور کوئی لوڈنگ میں نے ہاتھ سے ابھی کرنی نہیں ہے، جا رہا ہوں تو، اور میں نے اچھی طرح سحری بھی کر لی ہے، پانی بھی پی لیا ہے، اندر اے سی بھی ہے، میں رکھ لوں گا، رکھ لے، کیونکہ بعد میں اس کو رکھنے سے بچ جائے۔ اور وہ کہتا ہے نہیں، بہت سخت گرمی ہے، کئی مرتبہ بیچ میں اترنا پڑے گا، سامان کو اوپر نیچے بھی کرنا پڑے گا، بڑی تکلیف ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ نہ رکھیں، اپنی آسانی، اپنے موسم کو، اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے مسافر کے، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات انشاءاللہ واضح ہوگی۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیتیں سورہ بقرہ میں رمضان کے احکام سے متعلق بیان کی ہیں، اس کے بیچ میں ایک آیت اللہ نے ذکر کی ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا کرنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا مضمون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو شروع سے لے کر آیتیں جو ہیں سارے احکام رمضان کے اور روزے کے احکام ہیں، اور یہ تو الگ چیز ہے، دعا ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس کا یہ تو جملہ معترضہ ہو گیا، بیچ میں کیوں آ گیا؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ بھائیو اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بیچ میں یہ آیت لا کر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ رمضان کے ان مہینوں میں، اس مہینے میں، ان مبارک دنوں میں اور روزے کی حالت میں، جہاں کہ میں تمہارے سامنے روزے کے احکام بیان کر رہا ہوں، میرے بندو دیکھو دعا کو نہ بھولنا، اس مبارک لمحات میں، ساعات میں، اس روزے کی حالت میں، روزے کے لیل و نہار میں تمہاری دعاؤں کو بہت زیادہ سن کر قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس میں اشارہ ہے کہ رمضان میں کثرت سے دعا مانگیے، اپنی مشکلوں کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اپنی بیماریوں کو، اپنے حاجات کو، ایک مرتبہ نہیں بار بار۔ دیکھیں نا، ایک بچہ کوئی چیز مانگتا ہے ماں سے، باپ سے،
ایک مرتبہ باپ انکار کرتا ہے، دوسری مرتبہ پھر مانگتا ہے، پھر انکار کرتا ہے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ بڑا الحاح کرتا ہے، بڑے اس کے سامنے عاجزی انکساری، باپ کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی تو بہت زبردست مثال ہے، بہت اعلیٰ مثال ہے، اس کو بھی بندہ بار بار کہے تو اللہ رب العالمین کو بھی اپنے بندے پر ترس اور رحم آتا ہے، اس کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بار بار مانگیے، دعا مانگنے سے عاجز مت ہوئیے، نہ اس میں جلدی کیجیے۔ بھائیو کچھ دعائیں بہت دیر سے قبول ہوئیں، نبیوں کی دعائیں بہت دیر سے قبول ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی؟ کئی ہزار سال پہلے، اور اس کا نتیجہ کب نکلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، لیکن کب جا کے اس کا نتیجہ نکلا؟ کئی ہزار سال کے بعد، یا 1000 اور کچھ 100 سال کے بعد۔ تو رب العالمین اس میں دعائیں قبول کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، افطاری کے ٹائم، تہجد کے ٹائم، جب اٹھ جائیں تہجد کے ٹائم، آپ اس ٹائم دعائیں مانگیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی۔ اللہ اکبر، بھائی زبردست روایت ہے، اس کو مسند احمد نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے اچھی گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہوں گے۔ آپ کہیں گے میں نہیں یہ مسئلہ میرا حل کر دیں گے اللہ تعالیٰ، بڑی مشکل ہے، ہر طرف اندھیرا ہے۔ جب چاروں طرف اندھیرا ہو، کوئی نہ کھیون پارا ہو، تو ناؤ کون پار لگاتے ہیں؟ ناؤ پار لگائے میری اللہ، اللہ اللہ میری پھر ناؤ پار۔ کہیں سے بھی جب کوئی امید نہیں ہوتی، آپ کی اگر نیت اور آپ کا گمان یہ ہے کہ میرے اللہ ضرور مدد کرے گا، تو ضرور مدد کرے گا۔ لیکن آپ ہتھیار پھینک دو اور ہمت ہار جاؤ کہ نہیں کوئی نہیں کر سکتا یہ مسئلے کو حل، یہ تو بیماری بھی کوئی حل ہی نہیں کر سکتا، کسی کو شفا ہی نہیں ہے، تو یہ نا امیدی ہے۔ جب اللہ سے آپ ایسی غلط امید لگاؤ گے تو اللہ بھی پھر آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھی امید رکھو، اچھی امید رکھیں۔ اور بھائیو دعا کے کچھ آداب ہیں، وہ ضرور خیال رکھیں۔ تمام بھائیوں سے کہوں گا، بہنوں سے بھی، کہ روٹی کو حلال کریں، روزی کو حلال کریں، لقمہ حلال ہو، پیٹ میں حرام نہ جائے۔ اطب مطعمک، اپنے کھانے کو حلال کر لو، تکن مستجاب الدعوات۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ آپ نے کہا روٹی حلال کرو، اپنی کھانا حلال کا ہو، سود کا، حرام کا، دھوکے کا، فریب، مکاری، ان چیزوں پر مبنی وہ روٹی نہ ہو، حلال روٹی، حلال، شبے کا پیسہ نہ ہو۔ رمضان میں بھی ہم میں سے بعض لوگ ہیں نہیں باز آ رہے۔ بھائیو سیدنا ابو بکر نے ایک لقمہ تھوڑا سا کھانا کھا لیا تھا ایک مرتبہ حرام کا، بغیر ان کو معلوم نہیں تھا۔ جب پتہ چلا یہ حرام کا ہے، کہانت کا ہے، پامسٹ کی نجومی کی طرح کوئی کام کیا تھا اس آدمی نے، اور لا کے مجھے کھلا دیا، آپ نے گلے کے اندر انگلی ڈال کر اس کھانے کو نکال دیا۔ لوگوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا اس کھانے کی وجہ سے؟ کہا کائنات کے امام نے فرمایا ہے کل لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ، ہر وہ گوشت جو حرام سے پلے اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جہنم کی آگ میں جلوں، اس کو نکالوں گا چاہے میری جان نکل جائے، یہ حرام اپنے پیٹ میں نہیں رکھوں گا، اور قے کر کے نکال دیا۔ ہم کہاں ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اور بھائیو قطع رحمی نہ کرتے ہوں، صلح اور صلہ رحمی کرنے والوں میں سے ہوں۔ معذرت کے ساتھ بھائی کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا آپ لوگ جگہ بنائیں گے تو ہو جائے گی جگہ، اللہ آپ کو ذائقہ دیں۔ آپ ہی کے بھائی ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے اہم مسئلے ہیں، بیٹھ کے سنیں گے تو ان کو بھی اطمینان سے اچھا لگے گا،
تھوڑا تھوڑا ہل جل کیجئے, دیکھیے بہت جگہ ہو جائے گی. تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ بھی, تھوڑا سا آگے آ جائیے. ہمیشہ آپ لوگ آگے آئے ہیں اور ماشاءاللہ جگہ ہوئی ہے نماز میں, کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہمت کیجئے. اور بہت سارے آداب ہیں بھائیوں, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے آداب اور کون سے موقع پہ زیادہ قبول ہوتی ہے وہ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے. آئیے, ایک ادب میں نے بیان کر دیا کہ روٹی حلال کر لیجئے, آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ, اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آپ کی دعائیں کبھی بھی راہ گاہ نہیں جائیں گی, بیکار نہیں جائیں گی. آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے ادعونی, میرے بندے مجھے پکارو. سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے دعا کی قبولیت کا کوئی ہم اور غم نہیں ہوتا تھا کہ دعا قبول ہو رہی کہ نہیں, اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں. بھائیو کیوں؟ میں آپ سے پوچھوں گا, مجھے یہ بتاؤ, اللہ رب العالمین سچا وعدہ کرتا ہے یا جھوٹا؟ سچا. تو اس کا وعدہ ہے فوراً ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اس کا وعدہ, وہ کہتے ہیں کہ دعا کے ساتھ اللہ کا وعدہ موجود ہے, تم پکارو قبول میں کروں گا. تو مجھے تو قبولیت کی کوئی پرواہ نہیں, بس مجھے اگر غم ہے تو دعا مانگوں کہ اس کے ساتھ قبولیت کا تو وعدہ ہے رب العالمین کا, اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. تو بھائیوں آپ کو سناؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مسلم يدعو اللہ عز وجل بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم. جب بھی کوئی مسلمان دعا مانگتا ہے اس کے اندر گناہ والی دعا نہیں ہوتی کہ اللہ میں شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہوں ذرا آسانی کر دے, میں سود سے پیسہ لینا چاہتا ہوں آسانی کر دے, ظلم کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے خواہ کی ظلم کرنے کے لیے. گناہ والی دعا جس میں گناہ ہو, ناجائز کام کے لیے دعا, اللہ وہ دعا کی بات نہیں کر رہا. جب بھی دعا کرتا ہے جس میں گناہ نہیں ہے, ولا قطیعۃ رحم, اور رشتہ داری کو کاٹنا نہیں ہے, کہ دعا کرتا ہے میرا بھائی مر جائے, میری فلاں مر جائے, میرے کہ یہ اس کے ہو جائے, اس کو یہ تباہ ہو جائے. غلط دعا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, ناجائز دعا وہ نہ ہو, گناہ کی دعا نہیں ہو, یہ دو دعا نہیں ہو تو جانتے پھر کیا ہوتا ہے, الا اعطاہ اللہ بہا احدى ثلاث, اللہ تعالیٰ اس کو تین میں سے کوئی ایک چیز دے دیتا ہے. تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دے دیتا ہے. یا تو اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میرے اللہ پاؤں میں بہت شدید درد ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپریشن ہوگا, اللہ تو شفا دے دے, اللہ شفا دے دیتے ہیں. دعا مانگتا ہے ایسے لجاجت کے ساتھ کہ اس کو شفا ہو جاتی ہے. یا پھر اللہ رب العالمین اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں قیامت کے دن کے لیے. قیامت کے دن ضائع نہیں جائے گی آپ کی دعا. مانگیے, یہ اکرم الاکرمین ہے, یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ بہت سخی ہے اور اس کے خزانے میں کچھ کمی بھی نہیں ہے. اس کے خزانہ تو اتنا وسیع ہے کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب آدمی اپنی حاجت بھڑاس نکال کے مانگے, یعنی خوب کھول کر, دل کھول کر کیا مانگنا چاہتے ہیں, زمین بھر کے سونا مانگنا چاہتے ہیں, بڑی بڑی حکومتیں, اللہ سب کو اس کی چاہت, اس کی تمنا کے مطابق حدیث میں ہے دے دے سب کو. آپ کیا مانگتے ہیں, آپ کیا مانگتے ہیں, آپ کیا مانگتے ہیں, پورے آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کو سب کو دے دے. پھر بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی کہ جیسے کہ سمندر ہے, یہ موجیں مارتا ہوا سمندر, اس میں اگر کوئی شخص سوئی کو ڈبوئے اور سوئی کو پھر نکالے, کیا سوئی کے ناکے میں جو پانی لگا ہے کیا سمندر میں کوئی کمی ہو جاتی ہے اس سے؟ کچھ سمجھے بھائیو, اللہ کے خزانے میں تم سب کو دینے کے بعد بھی اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو خوب
اچھی طرح مانگیے اس سے، وہ یا تو ذخیرہ کر لے گا یا پھر کوئی ایسی مشکل آپ سے دور کر دے گا، آنے والی مشکل، پریشانی، بیماری، حادثہ، بڑا زبردست حادثہ ہونا تھا، آپ دعا مانگتے رہے کچھ اور چیز کے لیے، قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ حادثہ بالکل، بھائی وہ تو بالکل قریب تھا، وہ ٹرک آ کے بس مجھے لگنے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی، ورنہ تو میں تو ختم تھا، بہت تیزی سے آئی لیکن رک گئی، وہیں آ کے رک گئی میرے پاس آ کے، ایک بال کا، 2 بال کا، یہ آپ نے کوئی دعا مانگی تھی، واللہ اس کو تو قبول نہیں کی، یہاں اس کی مشکل دور کر دی، یہ حدیث میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے آدمی کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جلدی یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، الٹی غلط بات کرتا، کہتا ہے میں نے بڑی دعائیں کی ہیں لیکن میری دعا مجھے لگتا ہے قبول نہیں ہوگی، یہ جلد بازی ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو بھائیوں، ایسے تو دعا کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں اسی سے متعلق آتا ہوں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 آدمی ایسے جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، امام عادل، ایسا حاکم ہے جو عادل ہے، انصاف پرسن، منصف، وہ اچھا عادل حاکم دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اور والصائم حین یفطر، اور جو روزے دار ہے، روزے دار جب روزہ کھولتا ہے اس وقت بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بھائیو، اس وقت کھانے پینے کے پر نظر رکھ کر اور لڑائی جھگڑا کرنا اور اس للچا اس کو دے، اللہ کی طرف جو خزانے میں ہے رزقکم فی السماء، اس کی طرف نظر کر کے اچھی طرح دعا مانگیں، مشغول ہو جائیں۔ جو آپ کی قسمت میں افطاری ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، کوئی ایک دانہ بھی اس کو کم کر سکتا نہیں، تو کیوں اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اللہ سے مانگیں، اس ٹائم دعائیں کی قبولیت کا وقت ہے، افطاری کی ٹائم۔ اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیں کہ بھئی کھانا پینا جو بتانا افطاری بنانے، ذرا جلدی بنا کے 10-15 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جاؤ افطاری پر، یا سائٹ میں مصلی بچھا کر اللہ سے دعائیں مانگو، مانگو دعائیں مانگو اپنے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی ہے، مسلمانوں کو بڑی مشکلیں ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو مرد، کیونکہ ان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میرے پاس سب کچھ ہے، میری صحت بھی اچھی ہے، ارے بھائی آپ کے تو ہے، لیکن آپ کے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے وہ محتاج ہیں آپ کی دعاؤں کے، ہیں آپ کے اولاد کے مستقبل کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کل حادثہ ہو جائے، کیا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے، ان کی سلامتی مانگیں۔ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں مسلمان اپنے ملکوں میں کتنے پریشان ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں بس میں تو ٹھیک ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی، یہ خود غرضی، یہ اچھی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگیں، اور اپنے لیے کہ اللہ دین پہ استقامت دے۔ یہ جو نعمتیں دی ہیں صحت و سلامتی، اس میں بھی اے رب العالمین استمرار عطا فرما، یہ چھین نہ لینا۔ تو یہ دعائیں بھائیوں، اور ایمان کی اور جنت کی یہ دعائیں مانگتے رہیے۔ تیسرے آدمی کی دعا وہ ہے کہ جو شخص مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، چاہے وہ مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، چورا چمار ہو، کوئی بھی ہو، اور ظلم کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی بد دعا کو آسمانوں سے اوپر اٹھاتا ہے، بادلوں سے اوپر اٹھاتا ہے آسمانوں پہ، اور فرماتا اس دعا کو کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے دعا، اے مظلوم کی بد دعا، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ظلم مت کیجیے، اتق الظلم فإن الظلم ظلمات، ظلم سے بچو۔ ظلم یہ اندھیریاں ہوں گی قیامت کے دن، اندھیرے، بہت زیادہ اندھیرا، ڈارک، کالا، کچھ نظر نہیں آئے گا، پل صراط پہ پاؤں رکھتے ہی گر جائے گا، اس کو نظر ہی نہیں آئے گا، جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، ظلم سے بچیے۔ بہت سارے قسم کے ظلم ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں، کوئی ساتھی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی ذرا مدیر بن جائے تو نیچوں والے پہ ظلم شروع کر دیتا ہے،
پڑوس کے پر، کوئی ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بیوی ایسی ہے کہ شوہر کی جو ہے نا اطاعت نہیں کرتی اور اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے، جو بھی کسی قسم کا بھی ظلم کر رہا ہے معاشرے سے ظلم کو ختم کیجئے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی۔ پیارے بھائیوں، اس کے بعد جو آیت ہے اس کا بھی میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، جو تمہاری جائز شہوت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ بھائیو، ایسا تھا شروع اسلام میں جب انسان مغرب کے ٹائم روزہ کھولتا تھا تو عشاء تک کھا پی سکتا تھا یا اپنی شہوت کو پوری کر سکتا تھا، جائز حلال، نکاح والے کے جو کام جائز۔ اب یہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہے نا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، زیادہ پونے 2 گھنٹہ، عشاء کا ٹائم ہو گیا، اب روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ چیز بڑی مشکل ہوئی صحابہ کرام پر۔ تو ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہے، ان کا نام ہے قیس بن سرمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، دن بھر کا روزہ رکھا ہوا تھا، گھر آئے کچھ کھایا نہیں، بیوی سے کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا نہیں ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں اپنی پڑوسن میں جاتی ہوں۔ وہ گئی پڑوسن میں، تھوڑی دیر لگ گئی، واپس آئیں، یہ بیٹھے تھے تو کہا چلو ٹیک لگا لیتا ہوں۔ ٹیک کیا لگائی، نیند آ گئی۔ اب بیوی نے کہا خیبۃ لک، ارے تمہارے لیے بربادی ہو، یہ کیا کیا، سو گئے؟ تو اب ان کہا کھا لو، نہیں کیسے، اب تو روزہ میرا، کیونکہ یا تو سو جائے یا عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے۔ اگر کوئی شخص افطاری کرنے کے تھوڑی دیر بعد سو جائے، عشاء سے پہلے ہی سو جاتا تھا ایسے ہی کہ چلو تھوڑا، تو روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اذان ہو گئی یعنی عشاء کا ٹائم ہو گیا تو روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ کچھ بات سمجھ رہے نا؟ اتنا سا پیریڈ تھا، تھوڑا سا افطاری کا، کھانے پینے کا، میل ملاپ کا۔ اب بڑی مشکل ہوئی، دن کا ٹائم ہو گیا، پوری رات نہیں کھایا، 1 دن نہیں کھایا، پھر افطاری کے ٹائم کچھ نہیں کھا سکے، دوسرا دن ہو گیا، دوپہر کے ٹائم بے ہوش ہو کے گر گئے، دوپہر کے ٹائم بے ہوش ہو کے گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی گئیں، رب العالمین آسمان پہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ محمد کے ستارے جس طرح کا ہو مان رہے ہیں، ان کو کہا اتنا ٹائم ہے تو اتنا ہی پہ مان رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے آسانی کر دی اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ اب تم مغرب سے لے کر طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو اور میل ملاپ کر سکتے ہو۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اور بھائیو، اسی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سحری جو ہے وہ ضرور کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے، ہمارے روزے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں، اہل کتاب کے روزے میں جو چیز فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ اہل کتاب بھی روزے رکھتے ہیں کبھی کبھی، لیکن یہ سحری نہیں کھاتے، یہ رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان سحری کے ٹائم اٹھ کر سحری کھاتے ہیں، یہ فرق ہے، اور یہ فرق کو قائم رکھیے۔ اٹھیے، اس ٹائم دعائیں مانگیے، اس ٹائم کھائیے، اس میں برکت ہے۔ غور سے سنو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے فرمایا السحور اکلہ برکہ، سحری کا کھانا یہ برکت ہے۔ فلا تدعوہ، اس کو مت چھوڑو، اگرچہ تمہارا دل نہیں کر رہا، رات کو خوب پیٹ بھر کے کھا لیا تھا، 1 گھونٹ پانی پی لو، 1 گھونٹ دودھ ہی پی لو، 1 کھجور کھا لو، لیکن آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ تَجَرَّعَ جُرْعَةَ مَاءٍ، اگر کوئی 1 گھونٹ پانی پیتا ہے تو وہ پی لے، لیکن اس ٹائم کچھ کھائے پیے، برکت ہے۔ برکت کے معنی بہت وسیع ہیں بھائیو، آپ کی ممکن ہے بیماری دور ہو جائے، آپ کی صحت بہت زیادہ اچھی ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، اولاد میں برکت ہو جائے، برکت ہے۔
وقت میں برکت ہو جائے, عمر میں برکت ہو جائے. اٹھیے. یہ اور اس کو ایسا معمولی مت سمجھیے پیارے بھائیوں. اس ٹائم اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں کن لوگوں پر؟ جو سحری کر رہے ہیں. حدیث میں الفاظ ہیں فإن اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, جو سحری کرنے والے ہیں ان پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کر رہا ہے, فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو کیوں محروم کرتے ہیں, سوتے رہتے ہیں؟ اس اٹھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فجر بھی جماعت سے پڑھ لیں گے. اور بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں. 2 اذانیں. ایک تو اذان یعنی سحری کے ٹائم ہوتی تھی, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے, جیسا کہ آپ نے فرمایا لوگوں سے لا یمنعکم اذان بلال عن سحورکم. دیکھو جب بلال اذان دے رہے ہو نا, وہ سحری کے ٹائم دیتے ہیں. مثلا آج کل اذان ہو رہی ہے 3 بج کر تقریباً کتنے منٹ پر؟ 15 منٹ پر. تو وہ 2:30 بجے اذان دیتے تھے مثلا, یا اس سے اور کچھ پہلے, تاکہ لوگ اٹھ کے تیاری شروع کر دیں. تو آپ نے فرمایا جب بلال کی اذان ہو رہی ہو تو کھانے پینے سے مت رکو, کھاؤ پیو, کیونکہ رات کے ٹائم اذان دیتے ہیں. اور پھر وہ اذان و ابن ام مکتوم, اور جب ابن ام مکتوم یا عبداللہ بن ام مکتوم ہیں, نابینا تھے اور ان کی ذمہ داری تھی فجر کی اذان دیں. تو آپ نے فرمایا جب یہ اذان دے تو پھر کھانا پینا چھوڑ دو. فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر, رواہ البخاری, بخاری کی روایت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے 2 اذان ہوتی تھی صبح کے ٹائم, ایک صبح کاذب یعنی سحری کے ٹائم, ایک صبح صادق میں فجر کے ٹائم, اور یہ سنت ہے. اور آج بھی سعودیہ میں الحمدللہ ہوتی ہے, اور بہت سارے اسلامی ممالک میں جہاں اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں وہاں ہوتی ہے. اور بھائیو, اس سے متعلق کچھ اور مسئلے مسائل ہیں, اللہ نے چاہا تو میں اس کو بعد میں بیان کروں گا.